بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاغ شروع کرتا ہوں۔ درس قرآن مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی اور بی اے رشیدی دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ اور اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ اور بدکار لوگ برابر نہیں ہیں، لیکن تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورہ مومن کی آیت 58 اور 59 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے انسانوں میں جو جہالت اور بدعقیدے، جو نقائص تھے، ان کا ازالہ ہر طور سے فرمایا ہے۔ سمجھانے میں کسی طرح کوئی کمی ہرگز کبھی نہیں رکھی گئی، اور انسان کو نور عقل اسی لیے عطا کیا گیا کہ اپنا نفع نقصان سامنے رکھ کر نفع کو حاصل کرے، نقصان سے بچے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ احمق اور بیوقوف اور ناسمجھ شخص ہے۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے جوہر کی قدر نہیں کر رہا، اپنے آپ کو خراب اور پامال کرنے والا ہے۔ مشرکین عرب کی عظیم ترین گمراہی یہ تھی کہ وہ مردوں کا زندہ ہونا قطعاً ناممکن کہتے تھے، مستبعد سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کرنے والا ہوں میں، رب کائنات، اور ہو نہ سکے۔ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، میں نے آسمان بنائے ہیں، زمین اور سب چیزیں پیدا کی ہیں، اور تم دیکھتے ہو، تو کیا میری قدرت نہیں ہے؟ نہیں کا کیا معنی؟ یہ زجرت واحدت، ایک جھڑکی سے سارے اگلے پچھلے تو میدان حشر میں زندہ ہو کر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ نبوت کی شان ہے۔ فرمایا کہ ابھی مدینے میں بیٹھا میں دیکھ رہا ہوں کہ قبریں شق ہوئی، کھل گئی، اور سارے ہی انسان اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے باہر آ رہے۔ حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں
کہ دنیا میں دو راہیں ایمان اور کفر کی، ان میں کتنا فرق ہے۔ ایک شخص نابینا ہے، آنکھوں سے اندھا نفٹ، اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی چیز چھوڑو اس کو اپنا آنکھیں ہی نہیں ہے، بجھی ہوئی ہیں لائٹیں، کیا نظر آئے؟ تو کافر بدکار شخص اندھا ہے، مومن وہ سماکھا آنکھوں والا، بینائی رکھنے والا، بینا، وہ اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے، اپنے رب کی بھی بصیرت رکھتا ہے۔ مجھے کس ذات نے پیدا کیا، پیدا کر کے چھوڑا نہیں، ہمیشہ سے شان ربوبیت دکھائی ہے، مجھے پالنے والا، ماں کے پیٹ میں، دنیا میں، آگے قبر حشر میں بھی اسی سے رزق کی توقع اور امید، اور وہ اس کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ بصیر ہے، وہ سیدھی راہ کو دیکھتا مانتا اس پر چل رہا ہے۔ کافر وہ بے بصیرت، وہ نابینا، ایک آنکھیں ظاہر کی اس سے نظر نہ آئے تو بندہ نابینا ہوتا ہے، ایک ہے سمجھ ہی ختم ہو جائے، وہ بے بصیرت شخص دل کا اندھا ہے۔ قرآن میں یہ اصطلاح ارشاد فرمائی اللہ پاک نے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کافروں اور بدکار انسانوں کی ظاہری آنکھیں ٹھیک ہیں، دل کی آنکھیں اور بتیاں بجھی ہوئی ہیں، ان میں بصیرت اور عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں، اور مسیح جو مانتا ہی نہیں، کافر ہے، رب کا باغی، ایک ہے گناہ گار، ایک ہے باغی اور سرکش، دونوں کی سزا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سرکش اس کا معنی یہ کہ میں اس حکومت کو، اس بادشاہی کو، اس بادشاہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں۔ تو جو رب کا انکار کرے سرکش ہو، وہ تو پورا ابلیس اور شیطان ہے، اس کو اللہ نے مسیح کہا، کافر بدکار۔ تم ہی فیصلہ کرو، جیسے اندھا آنکھوں والا دونوں برابر نہیں، یہ دونوں برابر ہو جائیں۔ ایمان اور نیکی پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، کفر اور بدکاری پر وہ وعید ہے، اور وہ وعید ہے رب کی۔ فرمایا قلیلا ما تتذکرون، بہت کم تم دھیان دیتے ہو ان حقائق سچی باتوں کی طرف، ورنہ سدھر جاؤ اور ساری انسانیت میں سدھار اور ہدایت پھیل جائے۔ تو آخری بات یہی کہی جا سکتی ہے، ان الساعۃ لآتیۃ، اے بندے تیرا رب تجھے بتا رہا ہے قیامت آ کر رہے گی۔ قرآن کے بارے میں لا ریب فیہ ہے، قیامت کے بارے میں وہی لفظ یہاں ارشاد فرمائے لا ریب فیہا، اس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ قیامت کے وقوع میں اس کو اللہ نے کل سے تعبیر کیا، کل کسے کہتے ہیں؟ آج کا یہ دن، اس کے بعد آئے گی رات، اور اگلا دن وہ کل کہلاتا ہے۔ دنیا کی ہماری یہ پوری زندگی یہ ایک روز ہے، ایک دن ہے۔ پھر قبر اور برزخ کا زمانہ ہر انسان پر آنے والا اور بہت زیادہ لوگوں پر آ چکا، وہ رات ہے۔ اور رات کے بعد اللہ پاک تمہیں پوری زندگی دکھاتے ہیں، اگلا دن آ جاتا ہے۔ قیامت کے لیے غد کا لفظ اللہ پاک نے استعمال فرمایا کہ کل ہر انسان کا انجام اس کے سامنے ہوگا، اور اعمال اور عقائد کی جزا و سزا ہر بندہ دیکھ لے گا۔
دیکھ کر ماننا ایمان نہیں ہوتا، وہ تو اپنی آنکھوں کو ماننا، تصدیق کرنا، میں نے فلاں چیز دیکھی ہے۔ سچی بات کو، اللہ کے سچے رسول کے کہنے پر ماننا، یہ ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، قیامت میں ایمان کا موقع ہی نہیں ہوگا، اور وہ گھڑی نکل چکی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ اب ایمان نہیں لاتے، تب کہیں کہ ہم ایمان لائے، اب ہم مانتے ہیں، اب کا تو وہ موقع گزر چکا۔ حق تعالی شانہ نے کمال ترین الفاظ میں، امثلہ اور دلائل کی روشنی میں ہمیں اور سب انسانوں کو سمجھایا ہے۔ جو آج سمجھ حاصل کر لے اس کے لیے رب کے بڑے وعدے ہیں، اور جو اندھا بن جائے، اپنی آنکھیں موند لے کہ میں نے یہی رہنا، کون رہا ہے یہاں؟ میں نے ہمیشہ کی بات چھوڑ ایک دن اور گھنٹے اور ایک منٹ کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں، کسی ایک انسان کے پاس۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کھڑا کیا والد صاحب کو کہ تو بتا تجھے کتنی امید ہے زندگی؟ ایک نے کہا کہ سال کو کٹ جاؤں گا میں اپنی صحت اور حالات کے، ایک نے کہا نہیں کہ مجھے تو ایک مہینے کا لگتا ہے زیادہ سے زیادہ، ایک کہنے لگا نہیں کہ مجھے تو اس سے بھی کم ایک دن کی امید۔ فرمایا تم سال اور مہینے اور دن اپنے نبی کی بات سنو، جب میں نماز پڑھ کر فراغت پر ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دائیں طرف، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف بھی سلام پھیر لوں گا یا موت اس سے پہلے آ جائے۔ فرمایا کہ میں کھانا کھاتا ہوں، لقمہ ہاتھ کا منہ میں رکھتا ہوں، اور مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ میں نکل سکوں گا یا موت اس سے پہلے آ جائے۔ اور صحابہ کو خطاب کیا کہ اس کے لیے کل اور پرسوں اور جمعہ اور رمضان اور حج کر کے یہ بات ہرگز نہیں ہے ابھی۔ اور سب سے پہلا کام مومن کا، پیچھے بھی گزرا ہوئی آیت میں پھر آ رہا ہے، استغفار ہے، اس میں خرچ کچھ نہیں ہوتا، بالفور تو اتنا ہی اللہ میرے سارے گناہ معاف کر، اور جو میرے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی صورت بھی تو نہیں عطا کرتی ہے۔ میں تو بے بس مجبور ہوں، ایک بندہ عاجز ہوں، لیکن تیری مدد ہو تو سب معاملات دنیا آخرت کے ٹھیک ہیں۔ ایمان پہ انسان کو ہمیشہ شکر اور خوشی پانی چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ جوہر قیمتی ترین عطا کیا ہے، موتی ایمان کا مجھے عطا کیا ہے۔ اوپر سب سے بری اور گندی چیز بھی ہے، نقصان دہ بھی۔ ایمان سے بڑھ کر مفید شے دنیا آخرت میں کوئی نہیں، اور ایمان کا کامل فائدہ عمل صالح سے ہے۔ اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، اللہم حبب الینا الایمان زینہ فی قلوبنا کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ یا اللہ پاک ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور کر، مقروضوں کو قرض، بیماروں کو تندرستی عطا، اتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک مرادوں کو پورا، دنیا اور آخرت کی آسانیاں، راحتیں، خوشیاں، رحمتیں، برکتیں عطا کر۔ یا اللہ تمام شرور سے حفاظت، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے ان کی بخشش، ہمارے جانے کے بعد والے ہمارے حق میں یہی دعائیں کرنے والے ہوں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک قرآن کا شغف عطا کر، دنیا اور آخرت کا ساتھی ہوں۔ یا اللہ پاک ایمان پہ فاطمہ میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پر نصیب فرما۔ سب مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی پابندی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر
محمد وعلى آله وصحبه آل بیتہ اجمعین آمین یا رب۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت والنجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں سورہ المومن کی آیات مبارکہ 58 اور 59 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ اس کار ثواب اور کار برکت میں آپ کے علاوہ ان دوستوں کو بھی اس کا شیئر مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء، اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں کہ وہ انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔